السلام علیکم جناب علی، آپ کے پرزور اصرار پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے کچھ ممبرز نے اس کی ریکویسٹ کی تھی، امپورٹنس آف ڈیٹا، ہماری مارکیٹ میں ڈیٹا کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے ہم اس ویڈیو میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی سلائیڈ میں نے وہ تمام اہم مارکیٹس دکھائی ہیں جس میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں۔ جو میجر ایکسچینجز ہیں وہ یقیناً پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے، اور اس میں جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آبویسلی شیئرز ٹریڈ کرتے ہیں، جو کارپوریشن اور سیکٹرز اس میں رجسٹر ہیں، لسٹڈ ہیں، اور باقی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ٹریڈ کرتے ہیں مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو کرتے ہیں۔ اس میں کموڈیٹیز میں گولڈ اور کروڈ آئل، فوریکس میں یورو USD، اور انٹرنیشنل انڈیسز میں S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک۔ ہر مارکیٹ میں مارکیٹ کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف۔ پہلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ مارکیٹ ڈیٹا کا استعمال کرنے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ یہ بائیں جانب جو بلو کلر کا ایرو ہے، جو بلو کلر کا ایریا بتایا گیا ہے، یہ عام طور پہ یہ کام ہمیں تیار ملتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی کشت اٹھانی نہیں پڑتی، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ڈیٹا جمع کرنا فنڈامنٹل اینالسٹ کا کام ہوتا ہے، اور وہ اس ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے فیز میں اس کا وہ تجزیہ کرتا ہے۔ تجزیہ کرنے کے بعد اس پہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اور رپورٹ بنائی جاتی ہے جس کو ہم فنڈامنٹل رپورٹ کہتے ہیں، جو بہت سارے بروکریج ہاؤس آپ کو پتہ ہے شائع کرتے ہیں مختلف اسٹاکس کے لیے۔ اس کے بعد وہ اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ڈیٹا پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے تھرو ریلیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کارپوریشن ریلیز کرتی ہے، اس کے لیے وہ نوٹیفیکیشن یا اسٹاک ایکسچینج کو انفارم کرتی ہے، اور وہ ڈیٹا پبلکلی ریلیز ہونے والا ڈیٹا، یہ نتائج کی تشریح اور بحث یہاں تک تو فنڈامنٹل اینالسٹ نے کام کیا۔ اب ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ پریزنٹ ہو گیا، وہ پیش کر دیا گیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اب ہم سب میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو تجزیہ کار تھے، جو فنڈامنٹل اینالسٹ تھے، انہوں نے اس ڈیٹا کی تشریح کیا کی تھی، اور اپنی جو ایک کنکلوژن دیتے ہیں، وہ جو کنکلوڈ کرتے ہیں جس میں وہ، اور وہی پورے فنڈامنٹل رپورٹ کا اہم حصہ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کیا لکھا۔ تو ہم ریلیز ہونے والے ڈیٹا کو، اب ہم دائیں جانب آ جاتے ہیں، جو یلو کلر کے آپ کو 3 دائرے نظر آ رہے ہیں۔ تو سب میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹا آیا ہے وہ اس کا موازنہ ہم کرتے ہیں تجزیہ کاروں کی توقعات کے ساتھ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا آنے سے پہلے، چاہے وہ کموڈیٹیز ہوں، فوریکس ہو یا اسٹاک مارکیٹ ہو، ڈیٹا آنے سے پہلے تجزیہ کار اپنی فورکاسٹ دیتے ہیں، اپنی پروجیکشن دیتے ہیں کہ کیا پروجیکٹڈ ویلیو اس کی ہو سکتی ہے اور کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر شیئر کا مثال لے لیں تو جناب وہ کہتا ہے کہ نیشنل بینک کی ارننگ 8 روپے آ سکتی ہے۔ اب اس میں کئی تجزیہ کار ہوتے ہیں، کوئی 7.5 کہہ رہا ہے، کوئی 7 کہہ رہا ہے، اور وہ بیسس آن کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ انالیسس آف ڈیٹا، اس کی بیسس پر وہ ایک پروجیکٹڈ ویلیو نکالتے ہیں
کہ آنے والے کوارٹر کی جو ارننگ ہے وہ اتنی ہوگی اور 8 روپے یہ ارننگ آ سکتی ہے. کچھ 7.5 کہتے ہیں, کچھ 7 کہتے ہیں, کچھ 10 کہتے ہیں. تو اب یہ ایتھینٹک فنڈامنٹل اینالسٹ کون ہے, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے اینالسٹ ایسے ہیں جن کا ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ کتنا ڈیٹا آئے گا, کیا وہ اتنا آتا رہا ہے. تو یقینی طور پہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم اگر 3-4 ان کے ڈیٹا رپورٹس دیکھ لیں اور پھر اس کو کمپیئر کر لیں اصل ڈیٹا سے, جب ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ زیادہ تر کون سے اینالسٹ ہیں جو بڑی کلوز فورکاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب سمجھ لیجئے کہ انہوں نے فورکاسٹ کی 8 روپے, اور اگر آپ کموڈیٹیز میں ٹریڈ کرتے ہیں یا کسی میں ٹریڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو وہاں کے ڈیٹا کی مثال لے لیں کہ فرض کر لیجئے وہ ان ایمپلائمنٹ پہ کوئی بات کر رہے ہیں یا مانیٹری پالیسی پہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک یہ بڑھ سکتی ہے, اگر وہ بڑھے گی تو اس حد تک جا سکتی ہے. تو ابھی میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کا سسٹم کیا ہے, کیونکہ اسی پہ ہم زیادہ بات کریں گے, کیونکہ وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہوتی, اس میں کوئی ریومر نہیں ہوتی, اس میں ڈیٹا میں ڈیلے نہیں ہوتا, ان ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے اور فوری طور پہ پبلک ہوتا ہے. تو جناب اب ایک نے کہا 8 روپے, اب جب ڈیٹا آیا, ابھی ڈیٹا نہیں آیا, اب 8 روپے ای پی ایس کو لے کر جو شیئر ہولڈر ہے یا کموڈیٹی والا ہے, جو بھی مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے, وہ ڈیٹا کو لے کر اس پہ انالیسز یہ کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا اچھا ہے یا برا ہے. اگر فرض کیجئے اچھی پروجیکشن آ رہی ہے تو وہ مارکیٹ یا وہ شیئر بڑھنے لگتا ہے. اب وہ 8 روپے پر اس کو جتنا اوپر جانا چاہیے اس کو اتنا اوپر تو وہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے. مگر کئی دفعہ جب ڈیٹا کی پروجیکشن ہوتی ہے تو اسپیکولیٹر انٹر ہوتا ہے, اور جب اسپیکولیٹر انٹر ہوتا ہے تو جسٹیفائیڈ پرائز اگر اس کی 50 روپے تک جانی تھی تو وہ اس کو 55 اور 60 تک بھی لے جاتا ہے, کیونکہ مومنٹم بڑھ جاتا ہے, جو پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں. اب جناب سمجھ لیجئے کہ وہ جسٹیفائیڈ اس کی پرائز تھی کوئی 50 روپے, اور وہ مطلب 8 روپے کے ڈیٹا پہ 50 روپے تھی, اور وہ 55 اور 60 روپے تک چلا گیا. اب ڈیٹا آیا اور ڈیٹا 8 ہی روپے آیا فرض کر لیجئے. تو اب کیا ہوگا کہ جو اسپیکولیٹرز کی وجہ سے جو اسپیکولیشن ہوئی وہ 50 کے بجائے 55 یا 60 تک چلی گئی تھی, وہ فوری طور پہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ فورکاسٹ کے اعتبار سے ڈیٹا اگر برابر آیا ہے 8 روپے کا تو اس کی ویلیو نیوٹرل کہلائے گی, اور وہ جو نیوٹرل ہے تو پھر وہ جسٹیفائیڈ پرائز جو ہے اس کے پاس ٹریڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر جسٹیفائیڈ پرائز سے وہ اوپر چلا گیا ہے تو نیچے آ جائے گا, اگر جسٹیفائیڈ پرائز سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تو وہ اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ایک صورت ایسی ہے کہ اس نے فورکاسٹ کیا 8 روپے اور ڈیٹا آ گیا 10 روپے, تو اب پرائز جو ہے دھڑا دھڑ اس میں لاک لگیں گے, وہ اوپر بھاگنا شروع ہوگا. اور ابھی تو یہ صرف ڈیٹا آیا ہے, مطلب ارننگ اس میں آئی ہے, ابھی اس میں پے آؤٹ کی بات نہیں ہوئی, کیونکہ عام طور پہ فائنینشیل رپورٹس جب آتی ہیں تو اس میں پہلے فائنینشیل رپورٹ میں ارننگ آ جاتی ہے, اور اس کے بعد ارننگ میں گروتھ, سیلز, تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہے, اور پے آؤٹ اس میں نہیں لکھا ہوتا, اور کئی دفعہ پے آؤٹ ساتھ بھی آ جاتا ہے اس کے. تو اب اگر پے آؤٹ ساتھ آ گیا تو پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں
کہ بھائی جیسی ارننگ تھی ویسا پے آؤٹ آیا نہیں آیا. اور ہمارے بہت سارے جو ٹریڈر ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس پے آؤٹ پہ ہوتے ہیں, اور اسپیکولیٹر بھی پے آؤٹ کو لے کے بہت اسپیکولیشن کرتا ہے. تو اس لیے مارکیٹ میں سب میں زیادہ امپیکٹ اس وقت آتا ہے جب کوئی ایکسٹراڈینری بونس آ جائے یا کوئی ایکسٹراڈینری ڈیویڈنڈ آ جائے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ تو یہاں تک تو بات ہو گئی ڈیٹا ریلیز کی. اب آ جائے دائیں جانب جو گرین اور لائٹ گرین کلر میں جو بات چیت لکھی ہوئی ہے, یہ ہے ہمارے کام جو ہمیں کرنے کے. سو میں پہلا کام یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجزیہ کاروں نے جو توقعات دی تھیں اس کا موازنہ اوریجنل ریلیز ہونے والے ڈیٹا کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ کیا وہ تجزیہ کاروں کی توقعات سے زیادہ آیا ہے, کم آیا ہے, برابر آیا ہے. اب اس کے تناسب سے ہم پھر شیئر کے پر توجہ دیں گے. اگر تجزیہ کاروں کی توقعات سے زیادہ آئے تو ہم ضرور بلش ہو جائیں گے. یہ تو فوری رد عمل ہوتا ہے, فوری رد عمل. اس کے بعد جو سمجھدار ٹریڈر ہیں وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے تخمینہ لگائیں گے کہ جو اس کا اوور آل اس کی جو رزلٹ آیا ہے وہ کیسا ہے, اس کی گروتھ کیسی ہے, اس کی ارننگ کیا ہے, اور اس نے مستقبل کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس کی نیٹ سیلز کیا ہے, اس نے اخراجات میں کوئی کمی کی ہے اور نیٹ سیل میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ گروتھ, تخمینے, ارننگ, ان تمام چیزوں کا جائزہ ایک سمجھدار ٹریڈر لیتا ہے. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو سمجھدار ٹریڈر ہوتا ہے اس کے پاس تخمینہ, ترقی, ارننگ, ان تمام چیزوں کا ایک فور کاسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے جو اس نے یقیناً کسی فنڈامنٹل اینالسٹ کا ڈیٹا لیا ہوا ہوتا ہے یا اس نے خود کیا ہوا ہوتا ہے. اب وہ اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے حساب سے ہے تو پھر وہ اس کے اندر, اور اگر وہ شیئر اس نے خریدا ہوا ہے تو اب اس کے وہ ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے. اب اس میں ایک اور عمل جو کیا جاتا ہے کہ جب ڈیٹا آ جاتا ہے تو فوری طور پہ کئی بروکریج ہاؤسز جو ہیں فوری طور پہ اس کا موازنہ کرتے ہیں, اور یہ فنڈامنٹل اینالسٹ جو ہوتے ہیں اس ڈیٹا کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے وہ کتنا مثبت ہے, نیوٹرل ہے یا منفی ہے. تو یہ تینوں اسٹیجز ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ انٹرپریٹیشن آف دا ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ تشریح ڈیٹا کی ایک فنڈامنٹل اینالسٹ کی شکل میں, اور پھر وہ آپ کو سمجھ آتی ہے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک عام لے مین کو سمجھ نہیں آتی, مگر فنڈامنٹل اینالسٹ جب اس کی تشریح کرتا ہے تو وہ ہم کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ رد عمل یا یہ سائیکل جس طریقے سے میں نے بتایا ہے یہ ہر ڈیٹا کے لیے لاگو ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مارکیٹ کا ڈیٹا ہو. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. اب اس سلائیڈ میں نے صرف اسٹاک ایکسچینج کے ڈیٹا کے حوالے سے بات کی ہے. اس میں کیا چیزیں اہم ہیں؟ بورڈ میٹنگ, میٹیریل انفارمیشن جو اکثر دوران سیشن آپ دیکھتے ہو اسٹاک ایکسچینج پہ نوٹس آتا ہے اور وہ ریلیز ہوتی ہے. پھر کئی دفعہ کوئی خبر آتی ہے سائننگ آف نیو ایگریمنٹس کہ نئے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں کوئی کمپنی کسی کمپنی کے ساتھ, جیسے ابھی میرے خیال میں الشہیر نے میکڈونلڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ڈیمیجز, ایکسپینشنز کارپوریشن کے اندر آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی کارپوریشن جو ہے کوئی نیا بوائلر لگا رہی ہے, کوئی نیا یونٹ انسٹال کر رہی ہے, اور کئی دفعہ پتہ لگتا ہے کہ کسی فیکٹری میں کوئی چیز پھٹ گئی ہے, بوائلر خراب ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو اس طرح کے ڈیمیجز اینڈ ایکسپینشن یہ بھی ایک ڈیٹا ہے جو ہمارے مارکیٹ کو یا شیئر پرائس کو امپیکٹ کرتا ہے. پھر چینج آف مینجمنٹ کی تبدیلی بھی بہت اہم ہوتی ہے. کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے بڑے
اچھے اچھے نام ہوتے ہیں جن کا پچھلا ریکارڈ دیگر کمپنیوں میں اچھا رہا ہے، اگر وہ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مثبت رویہ ہوتا ہے اور اسٹاک پہ مثبت اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فائنینشیل رپورٹس کی جو ریلیز ہوتی ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جس کو ہم کوارٹر رپورٹ، ہاف ایئرلی یا فائنل ایئر رپورٹ کہتے ہیں، یہ جب ریلیز ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اہم ڈیٹا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پے آؤٹ چاہے الگ سے آئیں یا فائنینشیل رپورٹ کے ساتھ آئیں، وہ بھی ایک بہت بڑا اہم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ریلی بنتی ہے بک کلوجر کی ڈیٹ، کیونکہ بک کلوجر تو آپ کو عام طور پہ ریلیز آف فائنینشیل رپورٹس یا پے آؤٹ کے ساتھ مل جاتی ہے، مگر کئی دفعہ وہ 1 مہینے بعد کی ہوتی ہے، 15 دن بعد کی ہوتی ہے۔ تو بک کلوجر کے قریب جا کے پھر کوئی ریلی بنتی ہے، تو یہ امپیکٹ چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ریلیٹڈ ٹو سیکٹر ہوتی ہیں، جیسے فرض کیجئے سیمنٹ کو لے لیں، کوئلے کی قیمت بڑھ گئی، اب وہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہے سیمنٹ سے، تو سیمنٹ کی پرائس پہ امپیکٹ آئے گا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی کسی چیز پہ کوئی سبسڈی کم ہو جاتی ہے یا سبسڈی دے دی جاتی ہے، یا کبھی کسی سیکٹر پہ کوئی ٹیکسیشن کا نفاذ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی خبریں جو ہیں، جیسے میں نے لکھا ہے کہ اینی ریلیکسیشن اور نیگیٹو اپریہنشن باعث، یعنی کہ سیکٹر سے متعلق کوئی بھی خبر حکومت کی طرف سے، چاہے وہ سیکٹر کے لیے کوئی نرمی ہو یا منفی رپورٹ ہو اس کے بارے میں، یہ تمام چیزیں، یہ وہ تمام ڈیٹا ہیں۔ ہو سکتا ہے مزید کچھ ڈیٹا ہوں جو میرے ذہن میں نہ رہے ہوں، یہ تمام وہ ڈیٹا ہیں جو مارکیٹ میں والیٹیلٹی پیدا کرتے ہیں اس اسٹاک میں۔ اب والیٹیلٹی جو ہوتی ہے اس وقت جب ہوتی ہے جب ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، آپ دیکھتے ہو کہ اچانک پتہ لگا آج پے آؤٹ آیا ہے، لاک لگ گیا۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا رزلٹ آیا، نیچے کا لاک لگ گیا، برا رزلٹ آیا ہے، اوپر کا لاک لگ گیا۔ تو کبھی الٹا کام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو الٹے کام ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ اسپیکولیٹرز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ مال چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت مال کو اس بری طرح پینک میں بیچتے ہیں کہ عام انویسٹر گھبرا جاتا ہے۔ یہ جو پچھلی سلائیڈ میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ یہ تجزیاتی تشریح جو ہے اس پر مکمل فوکس ہے تو وہ بالکل بھی نہیں گھبراتا، اگر وہ بیچ بھی دیتا ہے تو فوراً نیچے لے لیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پے آؤٹ کم آتا ہے اور ارننگ اچھی ہوتی ہے، تو لوگ مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس وقت جب وہ اسٹاک نیچے گرتا ہے تو اس کو خریدا جائے، اس لیے کہ جب ارننگ زیادہ آتی ہے، اب جیسے 10 روپے ارننگ آئی اور اس نے 2 روپے ڈیویڈنڈ دے دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 8 روپے کمپنی نے اپنی جیب میں رکھ لیے، تو کمپنی وہ کھا نہیں جاتی، وہ 8 روپے سے اس کمپنی کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کی جو نیٹ ویلیو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کمپنی اگر پیسے روکتی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایکسپینشن پلان کر رہی ہو اور اس نے سوچا ہو کہ بجائے کہ میں بینک سے لون لوں اور انٹرسٹ دوں، میں اپنی ارننگ کے پیسے سے اس ایکسپینشن میں پیسہ لگاؤں، تو یہ کمپنی کے مفاد میں جاتا ہے، تو اس وقت وہ گرتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں پھر وہ نیچے جانے کے بعد اس کو تھوڑے سے لانگر ٹرم کے لیے بائی کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں کمپنی پھر اپنے اگلے کوارٹرز میں یا اگلے سال بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام ڈیٹا تھا جو اسٹاک ایکسچینج کا ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ اب چلتے اگلی سلائیڈ پہ۔ اس سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کون سی بیسٹ ویب سائٹس ہو سکتی ہیں جس سے آپ ڈیٹا کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ ایک تو ڈیٹا پورٹل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، اس کا ایک اسکرین شاٹ چھوٹا سا میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں پر کمپنی اناؤنسمنٹ، کمپنی کی ڈیٹیلز، رپورٹس،
یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں سے مل جاتی ہیں. کراچی اسٹاک ایکسچینج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی سائٹ ایک بھرپور سائٹ ہے, اس میں کسی ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد میں نے ایک سائٹ دی ہے جو مجھے بہت پسند ہے, kcstocks.com. اس میں بھی ڈیٹا ہوتا ہے اور پچھلے سالوں کا بھی بڑا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو اپڈیٹ ہے کراچی پاکستان اسٹاک کی سائٹ کے مقابلے میں تھوڑی ڈیلے ہوتی ہے, میرے خیال میں 2-4 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے. مگر اگر پرانا ڈیٹا دیکھنا ہو تو ایک جگہ پہ یہ ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے, اس کا بھی اسکرین شاٹ میں نے آپ کو دکھایا. اب جناب ہم آ گئے ہیں امپورٹنٹ ڈیٹا فار کموڈیٹیز, فوریکس اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس. اچھا, یہاں پر 2 ویب سائٹس ہیں, ٹھیک ہے جی. جو پہلی ویب سائٹ ہے وہ آپ کی وہ والی ہے forexfactory.com, اور جو دوسری ویب سائٹ ہے وہ جو ہے investing.com. ان دونوں ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پرسنلی فوریکس فیکٹری کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ مجھے میں کمفرٹیبل ہوں, سالوں سے یوز کر رہا ہوں تو کمپیٹیبل ہوں. اس میں دیکھیے میں نے کچھ چیزوں کو ریڈ باکس بنا کے دکھایا ہے. سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں 3:28 کی اس پہ ٹائم آ رہا ہے. آپ اگر اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس ٹائم کو کلک کریں اور آپ پاکستانی ٹائم اس پہ سیٹ کر لیں. ایک بار اگر آپ سیٹ کر لیں گے تو پھر وہ تمام ڈیٹا کا پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ کو بتائے گا کہ کتنے بجے ڈیٹا آ رہا ہے, تو یہ آسانی ہو جاتی ہے. پھر دائیں جانب رائٹ کارنر پہ آپ دیکھو گے میں نے ایک چھوٹا سا اسکوائر بنایا ہے جس پہ ایک فنل جیسی بنی ہوئی ہے. تو وہ جو ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو وہ ڈیٹا فلٹر کرنے کا آپشن دیتا ہے, کیونکہ ڈیٹا تو بہت سارا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے کون سا اہم ڈیٹا ہے آپ اس کو چیک مارک کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہی ڈیٹا دکھاتا ہے جو آپ نے چیک کیا ہوا ہے. تو یہ ویب سائٹ آپ کے حساب سے سیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, پاکستانی ٹائم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ بیچ میں دیکھیں گے ایک ریڈ کلر کے فولڈرز بنے ہوئے ہیں. یہ ریڈ فولڈرز ہائیلی امپیکٹ ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑے سے اورنج جیسے فولڈر ہیں, وہ مائلڈ امپیکٹ والے ہوتے ہیں. یلو فولڈر جو ہوتے ہیں وہ اور کم امپیکٹ کے ہوتے ہیں. پھر میرے خیال میں شاید وائٹ فولڈر بھی ہوتا ہے جو آلموسٹ 0 امپیکٹ ہوتا ہے. تو میں تو یلو وائٹ فولڈر کوئی نہیں لیتا, میں صرف ریڈ فولڈرز کو فوکس کرتا ہوں کیونکہ وہی مارکیٹ میں زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. اچھا جناب, تو خیر بہرحال اب آپ نے بیچ میں دیکھا ہوگا ایک لمبا سا میں نے ہائی لائٹ کیا ہے جس میں پیلے فولڈر بنے ہوئے. اصل میں ہر ڈیٹا کے آگے یہ ایک فولڈر بنا ہوا ہوتا ہے جس کا ہیڈنگ جو ہے کالم کی ڈیٹیلز ہے. تو وہ ڈیٹیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈیٹا سمجھ نہیں آ رہا, لیٹ سپوز FOMC ہے, یار یہ FOMC کیا بیماری ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. FOMC سے کیا امپیکٹ آ سکتا ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈیٹیل کلک کریں, پوری ڈیٹیل آپ کو وہ بتا دے گا. میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاؤں گا, مگر پہلے بھی اس سلائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس سلائیڈ میں دیکھیے آپ دن بھی بتا رہا ہے وہ, اور جس دن کوئی ڈیٹا نہیں ہے جیسے 19 ستمبر اور 20 ستمبر کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو خالی آ رہا ہے. اس کے بعد 21 ستمبر کو بہت اہم ڈیٹا ہے FOMC ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ سب میں اہم ڈیٹا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. یہ سب میں زیادہ اثر انداز ان کے انڈیکس پر ہوتا ہے, ان کے ڈالر پر ہوتا ہے, اور یورو USD پر ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے, اور گولڈ پر ہوتا ہے. اب یہ ڈیٹا کو سمجھنا آسان اس لیے ہوتا ہے جہاں پر آپ دیکھیں ایک کالم ایکچوئل کا ہے وہ پورا خالی ہے. وہ خالی اس لیے ہے
کہ ظاہری بات ہے وہ آنے والے دنوں کی بات ہے، ابھی وہ ڈیٹا آیا ہی نہیں ہے۔ اب جیسے ایف او ایم سی جو پروجیکشن ہے اس کا رات 11 بجے کا ٹائم ہے پاکستانی، تو آپ یقین کیجئے 11:01 پہ ایکچوئل والے کالم میں وہ ڈیٹا موجود ہوگا، لازمی موجود ہوگا۔ فیڈرل فنڈز ریٹ، یو ایس ڈی فیڈرل فنڈ ریٹس جو آ رہا ہے نا، وہاں پر لازمی طور پہ 11:01 پہ وہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کیا ڈیٹا موجود ہے کہ پچھلا ایف او ایم سی کیا آیا تھا 2.50%۔ اچھا، اب کیا فور کاسٹ ہے 3.25%۔ اب اگر 3.25% ہے فور کاسٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹس ہیں 3.25 تک کو تقریباً ڈسکاؤنٹ کر چکی ہیں۔ تو اب ڈیٹا اگر 3.25 آتا ہے تو مارکیٹ اوپر نیچے تو ضرور ہوگی پہلے 1 گھنٹے میں، مگر اس کے بعد پھر واپس اپنی جگہ پہ ٹریڈ کرے گی، کیونکہ ڈیٹا نیوٹرل کہلائے گا۔ فور کاسٹ، ان کی فور کاسٹ بہت ایکیوریٹ ہوتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ فور کاسٹ سے زیادہ یا کم آئے، اور آئے بھی تو مائنیوٹ سا فرق ہوتا ہے۔ تو دے آر ویری گڈ ان فور کاسٹ، اس لیے آئی لو انٹرنیشنل مارکیٹس۔ ان کا ڈیٹا پبلک ہونا، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی۔ پاکستان میں تو بڑے شکوک رہتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، جیسے ہی 11:01 پہ ڈیٹا ریلیز ہوگا تو ہم کمپیئر کریں گے کہ فور کاسٹ سے زیادہ آیا ہے یا کم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کم آیا ہے تو کیا ہوگا اور زیادہ آیا ہے تو کیا ہوگا، یہ آپ کو میں اگلی سلائیڈ میں دکھاتا ہوں۔ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ اب اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں، میں نے ایف او ایم سی اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اگر میں ایف او ایم سی اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ وہاں پر لکھی ہوئی آ جائے گی کہ اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے، اور فنڈز ریٹ تو آبویسلی اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ فنڈز ریٹ کیا آیا ہے۔ اب آپ ایک اور بات نوٹس کیجئے، 11 بجے ڈیٹا آ رہا ہے اور 11:30 پہ پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ اس پریس کانفرنس میں مزید ڈیٹیل بتا دیں گے وہ، اور اگر کوئی سوالات ہے لوگ کر لیں گے۔ اور رائٹ اوے جس وقت ڈیٹا آتا ہے وہاں پر اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں بلاگس میں اور ان سائٹوں پر، رائٹ اوے ان کے کنکلوژن کمنٹس ان اچھے اینالسٹ کے فوری طور پہ ودن 2 to 3 منٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ کے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ مگر جس طرح پاکستانی مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ ہر قسم کے ٹریڈر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہوتے ہیں، تو جب تک وہ پراپر انٹرپریٹیشن نہیں ہو جاتی، جس میں عام طور پہ چھوٹا ڈیٹا ہے تو آدھا گھنٹہ، بڑا ڈیٹا ہے تو 1-1.25 گھنٹہ لگتا ہے، تو جب تک وہ انٹرپریٹیشن سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے، اس وقت تک مارکیٹ بالکل پاگل ہوتی ہے۔ $10 اوپر چلا گیا گولڈ، $12 پھر نیچے آیا، پھر واپس $8 ریکور کر گیا، تو بڑی زبردست ہائی ٹائٹس بنتی ہیں ڈپینڈنگ کون سا ڈیٹا ہے۔ اب اس میں ڈیٹا اہم کون سے ہوتے ہیں، اگر آپ ان ڈیٹا کا ریکارڈ بنا لیں ایکسل شیٹ پہ، اور آپ بولیں کہ ٹھیک ہے جب ایف او ایم سی آئے گی تو کس دن آتی ہے، عام طور پہ یہ بدھ کو آتی ہے رات کو 11 بجے آج کل کے ٹائمنگ کے حساب سے، ورنہ 12 بجے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر ریکارڈ بنا لیں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا۔ اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں ڈیٹا کے ساتھ ایک کالم بنائیں اور اس کالم میں یہ لکھیں کہ جب ڈیٹا یہ آیا تھا، اتنا زیادہ آیا تھا، تو اس دن جو ڈالر ہے یا گولڈ ہے، گولڈ $15 اوپر گیا تھا اور $10 نیچے گیا تھا، یعنی کہ 15 اور 10 $25 کی موو بنی تھی اوپر اور نیچے ملا کے، یہ آپ وہاں پر لکھ لیں۔ اس طرح آپ اگر 2 سے 3 مہینے ڈیٹا پر وہ لکھتے رہیں گے کالمز میں کہ اس ڈیٹ کو اتنی موو، اس ڈیٹ، اب اس کے بعد کیا ہوگا، 1.5-2 مہینے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی
اس کی والیٹیلٹی اس 1.5 گھنٹے میں اتنی ہوتی ہے، کیونکہ سیکیور ٹریڈر تو اس والیٹیلٹی میں ٹریڈ نہیں کرتے. مگر میں نے ایک پلان بی انٹروڈیوس کیا تھا آج سے سالوں پہلے، وہ میں نے اسپیشلی اسی وقت کے لیے انٹروڈیوس کیا تھا، اور وہ پوری میری ایک اسٹریٹجی ہے پلان بی کی. کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو اس پر بھی کوئی چھوٹی سی ویڈیو کروں گا. تو اس میں میں نے سمجھایا تھا کہ ہاؤ ٹو ٹریڈ ان اے پلان وتھ پلان بی. پلان بی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آدھے 1 منٹ سے لے کر 7-8 منٹ کے اندر ٹریڈ کمپلیٹ کرا دیتی ہے. اور اگر آپ اچھے ویجیلنٹ ہیں اور اسکیلپنگ بھی سمجھتے ہیں اور تیز ڈیسیشن لے سکتے ہیں تو آپ اس والیٹیلٹی میں 5 سے 6 ٹریڈیں کر لیتے ہیں، اور زبردست بڑی بڑی ٹریڈ ہے. بٹ آل یو نیڈ ٹو بی فوکس. پریویس ڈیٹا کا بیہیویئر آپ کو پتا ہو، وہ سب اگر پتا ہے تو آپ کر لیں گے. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ، جہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس ڈیٹا کی ڈیٹیل یہ کیسے دکھاتے. یہ دیکھیے جناب، ایف او ایم سی اسٹیٹمنٹ. اب میں نے یہ چھوٹا اسکوائر اس فولڈر کو کلک کیا ہے اصل میں، اس لیے وہاں پر کراس کا نشان آ گیا، اور اس نے ایک یہ نئی ونڈو کھول دی جس میں پوری تفصیل بتا رہا ہے کہ ایف او ایم سی اسٹیٹمنٹ کا سورس کیا ہے. فیڈرل ریزرو والے یہ ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں. یوزفل ایفیکٹ کیا ہے؟ ہاکش دین ایسپیکٹ از گڈ فار کرنسی. اگر مور ہاکش ہے تو یہ کرنسی کے لیے اچھا ہے، یعنی کہ ڈالر اوپر جائے گا. پھر اس میں فریکوینسی لکھی ہے کہ سال میں 8 دفعہ یہ ریلیز ہوتا ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگلا والا نومبر 2 کو آئے گا. پھر اس میں بتا رہے ہیں کہ ایف او ایم سی یوزلی چینجز دی اسٹیٹمنٹ سلائٹلی ایٹ ایچ ریلیز اف دیز چینجز دیٹ ٹریڈر فوکس آن. تو ہم اس چینجز کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے وائی ٹریڈرز کیئر. تو اب آپ اس کو پڑھیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں پوری تفصیل لکھی ہے. ایف او ایم سی کہتے کہ اس کو ہے فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی، ٹھیک ہے نا. اس کو اور آپ انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، فیڈ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ فیڈرل بورڈ کا اسٹیٹمنٹ، یا مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو پوری تفصیل اس میں رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، ہسٹری بتا رہا ہے کہ اس سے پچھلے ڈیٹا کب آئے. جولائی 27 کو آیا، جون 15، مئی 4، مارچ 16، 27، یعنی کہ 3، 4، 5. اب یہ چھٹا ڈیٹا آ رہا ہے 2022 کا، اور اس نے کیا کہا کہ سال میں عام طور پہ 8 ڈیٹا آتے ہیں. تو اب چھٹا ڈیٹا آ رہا ہے. تو پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں مل جاتی ہے. آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کچھ خود ہی سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو بلیو می آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جتنے عرصے سے میں ٹریڈ کر رہا ہوں، میں نے اس میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ ڈیٹا میں ڈیلے ہو گیا ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑا ہی ستھرا قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ڈیٹا کو بہت تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. اب اپنی میں لاسٹ سلائیڈ پر ہوں، جس میں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اور میں بہت مشکور ہوں گا کہ اگر آپ اپنی رائے اس ویڈیو پہ دیں، ہمارے یوٹیوب پہ کمنٹ کریں، اور چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ مزید لوگ مستفید ہو سکیں. اور اگر کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہے تو ہمارا نمبر موجود ہے 0345619043. بہت شکریہ. میرے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے. اللہ حافظ.